خوشبو بار بار آئی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواح منافقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شب میں ہم اور آپ کو ذکر رسول سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک اس ناچیز سے اور منصب سے روزانہ خطاب سن رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ان پہلو جس میں خصائص بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے نورانیت، اختیارات، علم غیب مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات، معجزات اور بہت سارے پہلوؤں پر مختصر روزانہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ کیونکہ یہ موضوعات ہی ایسے ہیں، میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا، زندگی بھر بھی بیان کیے جائے لیکن علم ختم ہو جائے گا کہنے والوں کا، کتابوں میں جو درج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کما حقہ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں: میری حقیقت کو میرے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو ساتھ رہنے والے صبح سے شام تک ہر آن ہر گھڑی مصطفیٰ کی صحبت میں رہنے والے، جب آپ سے حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ساتھ رہنے والے جب مکمل نہیں جان سکے تو ہم اور آپ کیا جان پائیں گے۔ آج ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے، پہلی مرتبہ اس مسجد کے اندر بیانات تو روزانہ ہوتے ہیں
لیکن یہ اہتمام عشاء کے بعد کا پہلی مرتبہ اس مسجد میں رکھا گیا ہے، اور یہ رات دراصل ہمارے لیے تمام نبی کے چاہنے والے آج کی رات کو عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ یہاں تک علماء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی فضیلت میں ایک دو آیت نہیں، مکمل سورت کو اللہ تعالیٰ کلام الہی میں نازل فرمایا، تو آج کی رات شب قدر سے افضل کیسے ہوئی؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آج اعتراضات چل رہے ہیں ہر جگہ، تو بیان فرماتے ہیں شب قدر سے افضل اس لیے ہے، شب قدر کو اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا۔ کہاں پر؟ لوح محفوظ سے پہلے آسمان جہاں پر بیت العزہ مقام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مکمل کلام الہی کو نازل فرمایا۔ شب قدر کی رات میں اللہ نے کلام کو نازل فرمایا، تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور آج کی رات قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، تو آج کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے؟ صبح صادق کے وقت۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں، باقاعدہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو آدھی رات کو یا رات کے پہلے پہر میں یا آدھی رات یا آخری یعنی تیسرے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو نہیں بھیجا، بلکہ صبح صادق کا ایسا وقت ہوتا ہے رات کی تاریکیاں چھٹتی ہے اور دن کا اجالا نظر آنے لگتا ہے، تو ایسے وقت کا مصطفیٰ کو بھیجتے وقت اللہ نے انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ رات یہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ مجھ میں تشریف لائے تاکہ میرا اعزاز بڑھ جائے، میری شان بڑھ جائے، میری اہمیت بڑھ جائے، میرا وقار بڑھ جائے، اور میں دن سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہو جاؤں۔ رات یہ چاہتی تھی اور دن یہ چاہتا تھا کہ مصطفیٰ مجھ میں تشریف لائے تاکہ سارے کمالات، سارے خوبیاں، ساری رحمتیں، سارے برکتیں مجھ میں ہو جائے، مجھے حاصل ہو جائے، اور میں رات سے بھی فضیلت والی بن جاؤں۔ دن یہ چاہتا تھا رات سے بھی میں فضیلت والا ہو جاؤں، لیکن وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھیج رہا ہے، تو جب آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہے، نہ رات کو ناراض کر رہا ہے نہ دن کو ناراض کر رہا ہے، ایسے وقت کا انتخاب کیا جہاں سے رات کو بھی مصطفیٰ کی پیدائش کا صدقہ مل سکے اور دن کو بھی مصطفیٰ کی پیدائش کا صدقہ مل سکے۔ اللہ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا۔ رات بھی خوشیوں سے مسرور ہو گئی اور دن بھی خوشیوں سے مسرور ہو گیا کہ مصطفیٰ وہ برکتیں، وہ رحمتیں مجھے بھی عطا فرمائے۔ رات بھی خوش ہو گئی کہ مصطفیٰ وہ برکتیں، وہ رحمتیں مجھے بھی عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں صرف چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس کے بعد صدارتی خطاب منصب سے آپ کو سننا ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ایک طرف دنیا کے اندر میلاد منانے والوں کا طبقہ ہے، ایک طرف سر پٹکنے والوں کا طبقہ ہے۔
یہ شرک، وہ بدعت، یہ ناجائز کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے مرتبہ میلاد آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے مرتبہ میلاد آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں اتنے مرتبہ میلاد آئی، انہوں نے خوشی نہیں منائی، تم کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ آج کل سن رہے ہیں نہیں سن رہے ایسے اعتراضات؟ آپ نہیں بھی سنیں گے تو یوٹیوب جیسا ہی کھولیں گے ایک سے ایک شیطانہ نکل جائے گی، آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اب بیچاروں کو، ہمارے لوگوں کو تمیز کیا ہے؟ کن کی سننا کن کی نہیں سننا معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم؟ وجہ کیا ہے؟ کون کیسا انسان کو پٹکی دے رہا ہے وہ تمیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب اچھا خاصا کپڑے وغیرہ پہن کر، شایا وغیرہ اگر کوئی پہن کر آ گیا، دیکھ کر سمجھ جاتے یہ علامۃ الدہر ہے، یہ جو بھی بولے گا وحی الہی کے ذریعے بولے گا، معاذ اللہ اس طرح سے تصور کرنے لگتے ہیں۔ اور جس انسان کے جتنے فالوورز ہیں، لوگ بھی اس پہ زیادہ اپنی اہمیت کو دکھاتے ہیں۔ یہ فلاں شخص، اتنے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، اتنے لوگ ان کے فالو ہونے والے ہیں، اب اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس کو زیادہ سنتے ہیں اور اس کو زیادہ فارورڈ کر لیتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا ماحول یہ ہو رہا ہے۔ اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ یہ ساری باتیں ایک عام انسان کے ذہن میں لا کر اس کے ذہن میں ایسا ڈال دیتے ہیں، میلاد النبی کی خوشیوں سے، ان جلسوں سے، ان جلوسوں سے، ان محافل سے وہ انسان دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایسے نفرتیں ڈالنے لگتے ہیں، محبت رسول سے آہستہ آہستہ اس کا دل خالی ہونے لگ رہا ہے۔ ایسی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے اور ہر آن ہر گھڑی لوگوں کے سامنے یہ پیغام، یہ میسج دیا جا رہا ہے، تو وہ بیچارے اس لوگوں کو فالو ہوتے ہوئے ایسی ان کی حالت ہو رہی ہے، آج صحیح العقیدہ تھا تو کل بدعقیدہ بن رہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو نظارے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ ایسی حالت آج ہو رہی ہے، ایک گھر کے اندر 2-3 فرقے ہو رہے ہیں، ایک بابا کے نقش قدم پر چلنے والا الحمدللہ اہل السنت والجماعہ، اور ایک چند دن گیا بازو والوں کی صحبتیں مل گئی، 40 دن جا کر آ گیا، اب آتے ہی گھر والوں پر فتویٰ لگا دیتا ہے، یہ کرنا شرک، وہ کرنا بدعت، یہ حرام، وہ ناجائز۔ 40 دن کا مفتی بن گیا، آتے ہی فتوے شروع کر دیتا ہے۔ مفتی بننے کے لیے 10 سال محنت کر کے شروع سے لے کر ایک ایک سبجیکٹ پر محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے اصول کیا ہے، قوانین کیا ہے، اس کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی آپ ایک انسان سے جو مفتی ہو چکا کہ اس سے جا کر آپ پوچھے تو ان کے ساری یہ کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں ایک عام انسان ہوں کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علم ایک سمندر ہے، العلم بحر، ایک علم سمندر ہے، تو انسان جتنا غوطہ لگاتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو وہاں پر کمتر ہی پاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری نصاب ہی نہیں ہے، میری حیثیت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ 40 دن جا کر آتا ہے، بڑے بڑے علماء کو نام رکھ دیتا ہے، یہ ناجائز، وہ ناجائز، یہ حرام، وہ حرام۔ بابا کو آ کر بابا کے تعلق سے کہہ دیتا ہے کہ بابا تم حرام کر رہے ہو، معاذ اللہ، جو چاہے وہ کہہ دیتا ہے۔ آج گھر کے اندر اتنے فرقے ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ماں باپ کی صحیح تربیت ان کو نہیں ملی، اس وجہ سے وہ ایسے بگڑ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری الفاظ آپ کے دل پر چبھ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر ماں باپ ان اولاد کو، ان بچوں کو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بچپن سے حضور کی محبت سمجھاتے، حضور کی محبت بتاتے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال،
حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تم اپنے اولاد کو 3 خصلتوں پر معمور کرو، یعنی 3 چیزیں انہیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے کیا؟ حب نبیکم، مصطفیٰ کی محبت بتاؤ، وحب آل بیتی، اور اہل بیت اطہار کی محبت انہیں سکھاؤ، وتلاوت القرآن۔ اب یہ 2 چیزیں جب ان کے پاس آ جائیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھنا انہیں سکھاؤ، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا جب اسے سکھاؤ، جب وہ محبت رسول میں سرشار ہو جائے گا، اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جائیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت جب پیدا ہو جائے گی، قرآن کو پڑھے گا تو قرآن میں تلاش کرے گا کہ مصطفیٰ کی عظمتیں کون سی آیتوں سے نظر آتی ہے، مصطفیٰ کے رفعتیں کہاں پر نظر آتی ہے، مصطفیٰ کی بلندیاں کہاں پر نظر آتی ہے، کون سی آیت شریفہ میں مصطفیٰ کا جام و جلال ظاہر ہوتا ہے، وہ کوشش کرے گا۔ جب وہ کوشش کرے گا تو اس میں دیکھے گا تو اس کو قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، ورنہ کیا ہوگا عزیزان محترم؟ یہی نوبت آئے گی، بس جہاں دین دکھ رہا ہے چھوڑ دیے اپنی اولاد کو، کم از کم سدھر جائے گا، سدھرے گا نہیں، ایسا بگڑ جائے گا بدعقیدہ ہو جا کر ستانے لگے گا۔ تو الغرض یہ حالات آج چل رہے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اعتراضات، یہ جھنڈیاں لگانا کہاں، یہ دیگیں بنانا کہاں، ایسے جلسے جلوس نکالنا کہاں، میلاد النبی کا جلسہ منانا کہاں، میلاد النبی کی خوشی منانا کہاں ہے، یہ سارے اعتراضات آپ کو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ تمام اعتراضات کو سننے سے پہلے کچھ اصولی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دو۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن اور احادیث دلائل سب اپنی جگہ ہے۔ سب سے پہلے ذرا اصول کو ہم سمجھ جائے تو کوئی عالم نہیں بلکہ خود آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں گے، ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی شخص کا برتھ ڈے منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تشویش میں پڑ گئے آپ بھی، جائز ہے نا؟ جائز ہے، جائز ہے، منا سکتے ہیں آپ، لیکن شرط کیا ہے؟ اسلامی حدود کے اندر رہ کر تم خوشی منا سکتے ہیں۔ اسلامی حدود کو تم اگر کراس کر دو گے، اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ٹھیک 12 بجے کینڈل جلنا، جتنے سال اس کے ہو گئے اتنے کینڈل لگنا، کیک کاٹنا، تھالیاں مارنا، اور اگر اور پیسے والا ہے تو ناچنے والیوں کو لا کر نچانا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ لیکن شریعت کے اندر، اسلام کے اندر خوشی منانے کی اجازت ہے۔ اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، برتھ ڈے منانے کی اجازت آپ کو ہے اسلام کے اندر، لیکن ایک شرط رکھتا ہے، وہ شرط یہ ہے شرعی حدود کے اندر ہو، شرعی حدود سے تم کراس مت کرو، اس سے تجاوز مت کرو۔ اب شریعت کے اندر کیسے خوشی منائی جائے؟ میں آپ کو صرف اصول بتا رہا ہوں۔ حبیب پاک کی میلاد تو بہت اعلیٰ بات ہے، ایک عام باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی میلاد پر خوشی منانے والوں کو بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، ایک کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہر پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس انگلی سے پانی جاری کرتا ہے، وہ پی کر وہ سیراب ہوتا ہے۔ کافر کے لیے کیا ہے عزیزان محترم؟ قرآن فیصلہ کر دیا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کافر جتنے بھی نیک اعمال دنیا کے اندر کر لے گا، لیکن اس کے نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس کو فائدہ دے دے گا، دنیا میں مل جائے گا، مرنے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں ملنے والا نہیں ہے؟ ایمان شرط ہے۔
مسلمانوں کے ساتھ سارا رمضان روزہ رکھ لیا، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، ہر چیز کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو سمجھو اس کے پاس کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آپ بارہا واقعے کو سنتے ہیں، حدیث پاک کو سنتے ہیں، اسی لیے صرف میں اشارہ دے کر بات کو آگے لے جا رہا ہوں۔ باندی آ کر خوشخبری دینے لگی کہ دیکھو تمہارے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تم کو بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ کہنا تھا وہی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ کیا سمجھ کر کیا؟ اگر اس کی تفصیلات کریں گے تو آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ وہ مصطفیٰ سمجھ کر نہیں کیا، بھتیجے کی خوشی منایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مایوس نہیں کر رہا ہے۔ مصطفیٰ سمجھ کر اگر وہ خوشی مناتا تو اللہ تعالیٰ اور کیا کیا چیزیں اسے دے دیتا۔ خیر بہرحال بہت تفصیلات ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اسلام کے اندر جو برتھ ڈے منانا جو جائز ہے، تو برتھ ڈے منانا جو جائز ہے تو کیسا ہے؟ شریعت کے حدود میں رہ کر اس کو برتھ ڈے منا سکتا ہے۔ یوم ولادت، یوم پیدائش، آپ جو چاہے وہ کہہ لیں، اردو الفاظ میں کہے یا انگریزی الفاظ میں کہہ لیں، تو یہ کس حد تک جائز ہے اور کیسا منانا چاہیے۔ خوشی منانے کے کچھ طریقے بھی اسلام نے بیان فرمایا۔ تم روزہ رکھ کر خوشی مناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد کیسے مناتے تھے؟ روزہ رکھ کر خوشی مناتے تھے۔ وہ بھی ہم تو سال میں ایک مرتبہ خوشی مناتے ہیں، میلاد کا چاند دکھا تو خوشی منائے، 12 ربیع الاول تک خوشی مناتے رہے، اس کے بعد پھر سال بھر تک ہم خوشی نہیں مناتے۔ لیکن مصطفیٰ کی عادت شریفہ کیا تھی؟ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ وجہ دریافت کی گئی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور اس دن اللہ نے مجھ پر وحی الہی نازل فرمائی، اسی لیے میں اس خوشی کے اظہار کے لیے روزہ رکھ کر میں اپنا جنم دن منا رہا ہوں۔ تو پیدائش کی خوشی کس طریقے سے جائز ہے؟ روزہ رکھ کر آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھ کر آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ کیسے خوشی منائے کہ مولا نے مجھے اتنی عمر تک زندہ رکھا، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 25، کسی کے 20، بہرحال جو بھی عمر تک وہ پہنچ جائے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ مولا تیری بارگاہ میں شکر ہے اب تک زندہ رکھا، کچھ نیکیاں کمانے کا موقع دے رہا ہے، تجھ کو راضی کرنے کا موقع دے رہا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا موقع دے رہا ہے، رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر آپ خوشی منا سکتے ہیں، شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں، غربا اور مساکین کو کھانا کھلا کر خوشی منا سکتے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دیا، آپ عمرہ کر کے خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ کا فرض حج ادا ہو گیا، ادا ہونے کے بعد اللہ نے مال و دولت دیا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ خوشی منا سکتے، دوبارہ حج کو جا کر منا سکتے ہیں۔ یہ سارے جواز کی جتنی صورتیں ہیں اسلام نے باقاعدہ تمام لوگوں کے لیے خوشی تم اس طرح سے مناؤ۔ ہم سب چیزیں بھول گئے، کیک ایک یاد رہ گیا ہم کو، کیک یاد ہے، بقیہ تمام چیزیں بھول گئے کیونکہ وہ چیزیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، یہ ذہن میں رکھے، یوم ولادت، یوم پیدائش، برتھ ڈے منانا اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر منا سکتے ہیں۔ خوشی کیسے منائیں؟
روزہ رکھ کر منائے، غربا اور مساکین کو کھانا کھلا کر منائے، اللہ کا کلام پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، توبہ استغفار کر کے، رب کی بارگاہ میں عمر میں برکت کے لیے دعائیں مانگ کر، اللہ نے جو جو آپ کو طاقت دیا ہے راہ خدا میں لٹا کر آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا۔ جب اسلام نے کسی انسان کو برتھ ڈے منانے سے منع نہیں کیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے کیسے منع کیا؟ کہاں منع کیا؟ بلکہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جشن، میلاد کا ذکر کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ ابھی مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، آمد سے پہلے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن ہو رہا ہے۔ اور کہاں پر ہو رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے۔ سننے والے کون ہے؟ ہم اور آپ جیسے گناہگار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پیغمبروں کے ارواح کو وہاں پر جمع کیا۔ سننے والے پیغمبروں کے ارواح ہے، ان کی روحیں ہیں، پاک روحیں ہیں، اور خطاب کرنے والا، اسپیچ دینے والا، بیان کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ دلیل چاہتے ہیں؟ تیسرے پارے کا آخری رکوع کی پہلی آیت شریفہ اٹھا کر دیکھ لیں، ساری تفصیلات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرما دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ساری تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذکر کر دیا۔ سارے پیغمبروں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا۔ اور جب تم میں میرے عظیم رسول آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغمبروں سے کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اب میں وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں معلوم تھی، کسی پیغمبر کے درمیان میں مصطفیٰ تشریف لانے والے نہیں ہے، پھر کیوں ذکر کیا؟ پھر کیوں ذکر کیا؟ اللہ کو معلوم ہے مصطفیٰ کو میں سارے پیغمبروں کے بعد آخر میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ذکر کیا؟ بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، لیکن بات آ گئی تو ایک حکمت بیان کرتے ہوئے بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ ساری چیزیں معلوم تھی، مصطفیٰ کی عظمت و رفعت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے میرے رسول کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، اگر تمہارے درمیان میں آ جائے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنے پیغام کو چھوڑ دینا، اپنے میسج کو چھوڑ دینا اور سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کرنا، میرے رسول کا مقام و مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ الغرض معزز سامعین اکرام، اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد کی خوشی خود منا رہے ہیں اور ہر پیر کو منا رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب ایک بات اچھی طرح بات آ گئی، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میلاد کے تعلق سے ذکر کر دیا، اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دنیا کا بھی اصول ہے، سپریم کورٹ کے اندر اگر فیصلہ سنا دیا جائے، سنانے کے بعد کیا وہ وہاں سے ہائی کورٹ کے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آیا تو کیا کہیں گے؟ بے عقل ہے کہیں گے۔ تو یہ عدالت کا فیصلہ کہاں پر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اب یہ جتنے اعتراض کرتے ہیں، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟
کیا مفسرین نے منایا، کیا محدثین نے منایا، کیا فقہا نے منایا؟ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، یہ اعتراضات ان کا سننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کے اندر تمام رسولوں کی روحوں کو وہاں پر جمع کر کے اللہ تعالیٰ میلاد کا ذکر وہاں پر کر دیا، تو جواز کی صورت وہاں سے مل گئی۔ اب جب وہاں سے مل گئی تو اور دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، ہمارے پاس الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ مت سمجھے کہ یہ دلیل ان کے پاس نہیں، وہ دلیل نہیں، کئی دلائل موجود ہے، کتابیں بھرپور ہے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے۔ میں صرف مختصر اشارہ دے رہا ہوں، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کی میلاد انبیاء نے روئے زمین پر کیسے منائی، سارے دلائل قرآن کریم کی روشنی میں موجود ہے، احادیث کے اندر ذخیرہ موجود ہے۔ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خوشیوں کا کیسا اہتمام کیا، معتبر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے لائٹنگ کا انتظام کیا۔ ہم تو مسجدوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، ہمارا سجانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لائٹنگ کا انتظام کیا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، یہ بچہ جب جیسا ہی تولد ہوا تو میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نور کی روشنی میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے ہیں، ایسا نور ظاہر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اس نور سے روشن کر رہا ہے۔ سیرت کی معتبر خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے، معتبر کتب سیرت کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے خوشیوں کا انتظام فرمایا۔ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک آپ کے سامنے تفصیل رکھوں، صرف میں اشارے دے رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے انبیاء نے دنیا کے اندر آپ کی آمد کا ذکر کیا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، میرے خواب میں ایک ایک پیغمبر آتے ہیں اور آ کر خوشخبری دیتے ہیں، اے آمینہ مبارک ہو، تمہارے وطن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ایک ایک پیغمبر آ کر خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ تو پیغمبروں کا خوشخبریاں دینا دنیا میں آنے سے پہلے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا خوشیوں کا عالم برپا کر دیا کہ ہر جگہ پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ساری دنیا کے لوگ جس سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مبارک گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خانہ کعبہ 3 دن تک جھومتا رہا اور ایسا جھک گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک کے پاس، آپ کے گھر مبارک کے پاس وہ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے مصطفیٰ کے گھر کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ 3 دن تک جھوم رہا تھا۔ سمندر کی مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی ہے کہ آج رحمت للعالمین کی آمد ہونے والی ہے، وہ رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں، آج ہم کو ظلم سے نجات دینے والے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ یہ جھوم رہا ہے، آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آج میرا نور لوٹانے والے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، آج میری عظمتوں کو لوٹانے والے حبیب پاک تشریف لا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ خوشیوں سے جھوم رہا ہے۔ کیا خوشیوں کا عالم عزیزان محترم۔ آج ہم پر فتوے لگاتے ہو، لگاؤ، دم ہے تو یہ فتوے، سیرت کی کتابیں پڑھو، لگاؤ فتوے، تم باقی نہیں رہو گے، سیدھا ڈائریکٹ مرتے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، درخت خوشیاں منا رہے ہیں، پتھرے خوشیاں منا رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بات یہاں تک آتی ہے، پہاڑ خوشیوں سے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
समंदर का पानी, उसकी मौजें खुशियों से उछलते हुए ऊंची होते हुए नजर आ रही है। कायनात का हर जर्रा जर्रा खुशियां मना रहा है। वहीं पर एक था जो रो रहा था। सब खुशियां मना रहे थे, एक था जो रो रहा था। बात आ गई उसके ताल्लुक से भी कहता हूं, क्योंकि रोने वाले आज भी हैं। फर्क इतना है, वो फर्क क्या है बाद में सुनेंगे। वो कौन था? वो इब्लीस था, शैतान था। 4 मरतबा रोया, और 4 मरतबा में से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी उसने खूब रोया, सर पटक पटक कर रोया। आज मेरी चलने वाली नहीं है, आज से मेरी कुछ नहीं चलेगी। मैं जितना भी बंदों के पीछे कोशिश कर लूं, मेहनतें कर लूं, उसको बहकाने की कोशिश कर लूं, लेकिन वो हुजूर का उम्मती मुस्तफा का नाम लेकर रब से बख्शिश तलब करे तो वो बख्शा चला जाएगा। वो मुस्तफा का उम्मती उनका नाम ले ले तो अल्लाह तबारक व तआला वो नाम की लाज रखकर अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देगा। आज मेरा चलने वाला नहीं है, मेरा सिक्का चलने वाला नहीं है। सर पटक पटक कर रो रहा था। जब लानत की तब भी रोया, जमीन पर फेंका गया तब भी रोया, सूरे फातिहा जब नाजिल हुई तब भी रोया, आज भी रो रहा है। फातिहा मत पढ़ो, फातिहा जब नाजिल हुई जब रो रहा था अब भी रो रहा है। मीलाद मत करो, जब भी रो रहा है अब भी रो रहा है। फर्क इतना है, जब अकेला रो रहा था अब जमात बनाकर रो रहा है। समझ जाना कि जो रो रहा है तो उन्हीं के ज्ञान का रो रहा है, उन्हीं के जिसका सरदार पहले रोया अब उसके चेलों को रुला रहा है। ये मत मनाओ, वो मत मनाओ, तो समझ जाना ये शैतान के गुरोह के है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सीरत की मोतबर किताबें सुबुलुल हुदा व रशाद उठाकर देखे, बाकायदा हवाले मौजूद है। तो शैतान एक रो रहा था, कायनात में हर जर्रा जर्रा खुशियां मना रहे थे। अब देखें मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लाइटिंग का इंतजाम, सारी चीजों का इंतजाम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंतजामात फरमा रहा है। उसके बाद जिब्राइल अमीन को हुक्म दे रहा है, ऐ जिब्राइल जाओ, मेरे हबीब की आमद है, मेरे हबीब की आमद है। 3 झंडों को नस्ब कर दो, एक मशरिक के अंदर, एक मगरिब के अंदर, एक खाने काबा के ऊपर 3 झंडों को नस्ब किया गया। आज हम वही सुन्नत को अदा करते हुए झंडे निकालते हैं। ये झंडों का निकालना भी कोई नाजायज नहीं है, एहतराम लाजिम है, एहतराम लाजिम है। मैं एहतराम के ताल्लुक से खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं, निकाल रहे कलिमे तय्यबा का माज़अल्लाह नीचे फेंक रहे, ऐसा जायज नहीं है। खुशी में निकाल रहे, इजाजत है। अल्लाह ताला 3 झंडों को नस्ब करने का हुक्म दिया, मशरिक और मगरिब खाने काबा। क्यों? हिकमत क्या है? क्योंकि हिकमत जब आप तलाश करेंगे, अहले सुन्नत के उलमा से बयान सुनने का यही तो फायदा होता है। आपको आप जाएंगे वहां पर छिल्ले छिल्ले करके बड़े बड़े अल्लामातुद दहरों के बयान सुन के आओ आप। मैं बड़े चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, वो लुत्फ जो अहले सुन्नत के आलिम से जो सुनने में आपको मिलेगा वो मजा आपको नहीं मिलेगा। मैं बड़े गारंटी के साथ आपके सामने कह रहा हूं। क्यों? हमको बचपन से पढ़ाया ही ऐसा जाता है कि जियो तो मुस्तफा की मोहब्बत में जियो, मरो तो उन्हीं की मोहब्बत में मरो। यही जिंदगी है जो मरने के बाद भी उसके लिए कामयाबी की जमानत बन जाती है, कामयाबी और नजात का जरिया बन जाता है। तो भाई ये हिकमत क्या है? मशरिक में एक झंडा, मगरिब में एक झंडा, खाने काबा में एक झंडा, खाने काबा पर एक झंडा। और झंडा लगाया क्यों जाता है? जहां जब झंडा लगाया जाता है, झंडे को देखकर पहचान लेते हैं ये इलाका फलां शख्स की हुकूमत यहाँ पर चल रही है। आप जा रहे हैं, रास्ता तय करते हुए जा रहे हैं, अचानक आपको साबिका हुकूमत का झंडा दिखाई दिया, आप देखते ही समझ जाते हैं ये उसके चाहने वाले हैं। पीला झंडा दिखाई दिया,
دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں یہ فلاں اس کے چاہنے والے ہیں، پھر اور دکھائی دیا تو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں اس کی چلنے والی ہے، اس کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہے۔ جھنڈا دیکھ کر وہاں کے لوگوں کی محبتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قربان جائے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیا مشرق میں ایک جھنڈا لگا دو، مغرب میں ایک جھنڈا لگا دو، خانہ کعبہ پر ایک جھنڈا لگا دو، اس لیے کہ اب روئے زمین پر کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک اب اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلنے والا ہے، اور آپ کے علاوہ کائنات میں کسی کا سکہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ جھنڈا لگا کر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے اب روئے زمین پر مصطفیٰ کو میں نے تنہا بھیج کر، میں نے اکیلا بھیج کر یہ ثابت میں کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے اکیلے کافی ہے، تنہا کافی ہے۔ ورنہ مصطفیٰ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سابق انبیاء کو بھیجا، ایک علاقے میں ایک پیغمبر کو دوسرے علاقے میں دوسرے پیغمبر، جب مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا بھیجا، اکیلا بھیجا، کوئی اور پیغمبر نہیں۔ کیوں اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے؟ مصطفیٰ کا سکہ ساری کائنات میں چلنے والا ہے۔ اور خانہ کعبہ پر کیوں؟ جہاں سے سورج نکلے گا، جہاں پر سورج ڈوبے گا، وہاں سے لے کر سارا سکہ مصطفیٰ کا چلے گا۔ خانہ کعبہ یہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، یہ سینٹر ہے ساری دنیا کا۔ تو جب ساری دنیا کا جب یہ سینٹر ہے تو وہاں پر بھی سکہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور خوشیاں کیسے ہے عزیزان محترم، ایک ایک کر کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی، رب کائنات وہاں پر جتنے عورتیں حاملہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لڑکا عطا فرما دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ اگر دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا لڑکی کی پیدائش منحوس ہے؟ معاذ اللہ، وہ رسول لڑکی کا مقام و مرتبہ بتانے والے، وہ رسول لڑکی کو صحیح طور پر تربیت دینے پر جنت کی بشارت دینے والے لڑکوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا تو ساری دنیا کے اندر جب جہالت کی وجہ سے، کم ظرفی کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکی اگر کسی گھر میں ہو تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کے باپ کو الگ الگ نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور لڑکی پیدا ہوئی تو مارے خوشی اس کے اندر نہیں آتی، اس کے اندر دکھ آتا، غم آ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے حبیب جب پیدا ہو، ارے اپنے تو اپنے کہ ظالموں کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی دیکھنا چاہ رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا عطا فرما دیا تاکہ وحدہ لا شریک کہنے والا بھی خوشی منائے اور رب کا انکار کرنے والا بھی خوشی منائے، تاکہ اس کے گھر لڑکا ہو تو وہ بھی خوشی منائے۔ رب کی حکمتیں دیکھیں عزیزان محترم۔ الغرض معزز سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے، آج کی رات ہم یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہم کو مصطفیٰ کے نالین پاک کے صدقے سے جو اہل سنت میں رکھا، ہم اسی پر قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی اولاد کو بھی بگڑنے سے بچائیں گے، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو بھی بگڑنے سے بچائیں گے۔ سچی دوستی وہی ہوتی ہے کہ اس کو بدعقیدہ ہونے سے بچائے اور اس کو صحیح طور پر اس کو مصطفیٰ کا عاشق بننے کی طرف اس کو ترغیب دے۔ سچا دوست تو وہی ہوتا ہے، ورنہ کوئی مطلبی دوستی کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو الغرض ساری کائنات میں خوشیوں کا انتظام ہوتا گیا۔ اور آخری بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خوشیوں کے موقع پر ہم جتنی صورتیں آج کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ جھنڈے بھی ثابت ہو گئے آپ کو، لائٹنگ وغیرہ بھی، یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام اور کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر جلسے کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں۔ یہ جلوس نکالنا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ جب تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں مدینہ المنورہ میں جلوس کی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دف بجاتے ہوئے مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ کی معتبر کتابوں میں واقع آتا ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول اپنے ساتھ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساتھ لیتے ہیں۔ مدینہ المنورہ سے کچھ پہلے آپ تشریف لائے، لا کر مصطفیٰ یہاں سے گزریں گے، یہاں سے مصطفیٰ کی آمد ہوگی، کیوں نہ ہو ہم پہلے ہی مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہوئے مدینہ المنورہ میں داخل ہو۔ تو وہ صحابہ اکرام کا مجمع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ایک جلوس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ مصطفیٰ کو مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہجرت کر کے مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام ایک جلوس کی شکل میں دف بجاتے ہوئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اپنی زبانوں پر مصطفیٰ پر درود و سلام تھا، اس طرح سے خوشی منائے۔ تو مصطفیٰ مدینہ المنورہ جب آپ کی آمد ہو رہی ہے تو جلوس نکالا جا رہا ہے، مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو جلوس نکالا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معاذ اللہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی اور صورتیں نہیں ہے، ساری چیزیں ثابت ہے اور یہ تمام چیزیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرما، مصطفیٰ کی محبتوں میں جینے، مصطفیٰ کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔